کہ قرآن کریم سب کے لیے کتاب ہدایت ہے، اس سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے موافق اس کو سمجھے اور جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان کرے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ علماء کی اجارہ داری قائم نہیں ہونی چاہیے، علماء کو اس کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی سطحی اور جذباتی قسم کا اعتراض ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی جو ذرا سا بھی حقیقت پسند اور معاملہ فہمی سے کام لے گا تو وہ اس چیز کو غلط کہے گا کہ یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم بلا شبہ تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، سرمایہ ہدایت ہے، لیکن اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ ہر ان پڑھ جاہل اور بے وقوف آدمی جو ہے وہ اس سے دقیق قانونی اور کلامی مسائل کا استنباط کر سکتا ہے۔ بے وقوف اور پاگل آدمی جس کی گھر میں بالکل بھی نہیں چلتی، جس کو جب بڑے بات کرتے ہیں تو اٹھا کے بھیج دیتے ہیں کہ اس کو باہر کرو، ہم نے گھر کی ضروری بات کرنی ہے، ہم نے گھر کی ضروری بات ہوتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے کہ ایک بے وقوف سا آدمی ہوتا ہے، گھر میں 8-10 آدمی مشورہ کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ چلو بھائی اٹھو آپ جاؤ ذرا، ہم نے گھر کے اندر مشورہ کرنا ہے۔ اب اس کو اٹھایا جا رہا ہے اس کی کم فہمی کی وجہ سے، اب اس کو اٹھانا گھر کے کاموں سے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے ہر ایک کو، اب وہ جو کم فہم انسان ہے وہ کیسے اس کے اندر سے مسائل کا استنباط کر سکتا ہے، کیسے اس کی تفسیر کر سکتا ہے؟ تو لہذا قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ صفات جو ہیں اور اہلیت جو ہے وہ ہونی ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے اس کی مثال کیسے دی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ سمجھیے کہ کوئی ماہر قانون، فلسفی یا ڈاکٹر اگر اپنے فن پر کتاب لکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا منشا پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص جو ان پڑھ علوم و فنون کے مبادی سے بھی واقف نہ ہو، کھڑا ہو کر یہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ کتابیں تو پوری انسانیت کے فائدے کے لیے لکھی گئی تھی، ان پر ماہرین قانون، فلسفیوں اور ڈاکٹروں نے اپنی اجارہ داری قائم کیوں کر لی ہے، تو اس کی عقل پر ماتم کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کتاب سے کما حق و فائدہ اٹھانے کے لیے اہلیت کی کچھ صفات مقرر کرنا اجارہ داری قائم کرنے کی تعریف میں آتا ہے تو پھر دنیا کے کسی علم و ہنر کو جاہلوں اور اناڑیوں کی ہاتھ سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا۔ اچھا، بات دراصل یہ ہے کہ علم و فن کی ہر کتاب انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو انسان اس علم و فن کو باقاعدہ ماہر اساتذہ سے حاصل کرے اور اس کے لیے جو محنت اور جتنا وقت درکار ہے اسے خرچ کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو جن لوگوں نے اس علم و فن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عمریں کھپائی ہے ان کے اوپر اعتماد کر لے۔ بھئی کافی سارے مفسرین ہیں، جس کے اوپر زیادہ اعتماد ہو اس کی تفسیر لے لے اور اس پر بھروسہ کرے، اور ان دو راستوں کے علاوہ جو شخص کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا اور اس علم و فن پر بھی ظلم کرے گا۔ بالکل یہی معاملہ قرآن و سنت کا بھی ہے کہ بلا شبہ پوری انسانیت کے لیے دستور ہدایت ہے، لیکن ان سے ہدایت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو انسان ان علوم کو ماہر اساتذہ سے باقاعدہ حاصل کر کے ان میں پوری بصیرت پیدا کرے، یا پھر ان لوگوں کی تشریح اور تفسیر پر اعتماد کرے جنہوں نے اپنی زندگییں